ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے اہم خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ مودی کی فسطائی حکومت بھارت مقبوضہ علاقے میں آزادانہ صحافت کا گلا گھونٹ رہی ہے۔ میڈیا ہاؤسز صحافی برادری کے ساتھ ساتھ حقوق انسانی کی انٹرنیشنل تنظیمیں بھی مودی حکومت کے نشانے پر ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں گزشتہ دنوں مودی حکومت کے غیر قانونی اقدامات کی تنقید پر انگریزی روزنامہ کشمیر ٹائمز کا سری نگر میں دفتر بند کر دیا گیا، جو کہ متنازع علاقے میں آزاد صحافت پر حملے اور کریک ڈاؤن کی ایک اور مثال ہے۔ بین الاقوامی صحافی تنظیموں میڈیا واچ ڈاگ اور کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ نے انگریزی روزنامے کے خلاف بھارت کے اس اقدام کی شدید مذمت کی ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ بھارت آزاد اور تنقیدی آوازوں کو دبانے کی کوشش سے باز رہے۔ مودی کی فسطائی حکومت بھارت میں ایمنسٹی انٹرنیشنل کے کام کو بھی روک چکی ہے اور یہ اس وقت کیا گیا جب ایمنسٹی نے بھارت اور مقبوضہ کشمیر میں مودی حکومت کے ظالمانہ اقدامات کو بے نقاب کرنا شروع کیا اور جس کی وجہ سے اسے مسلسل ہراسانی کا سامنا کرنا پڑا۔ جب ایمنسٹی جیسے معروف بین الاقوامی ادارے کو بھارت میں اپنا کام بند کرنے پر مجبور کر دیا گیا تو دیگر انسانی حقوق پر کام کرنے والوں کو بھارت میں کیسے مودی حکومت جگہ دے سکتی ہے؟ RSS کی پروردہ مودی حکومت اپنے خلاف اٹھتی ہر باشعور آواز کو دبا رہی ہے، جبکہ ہندو شدت پسندی اور منافرت پر مبنی نظریہ حکومتی اداروں کی سرپرستی میں پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ بین الاقوامی برادری اس حقیقت کو سمجھے کہ بھارت میں جمہوریت عملاً ختم ہو چکی ہے۔ ایمنسٹی اور دیگر انسانی حقوق ادارے بھارت میں ہندو تباہ بدماشوں کا شکار بن رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس اور دیگر جماعتوں نے کشمیر ٹائمز کے سری نگر میں دفتر کو سیل کیے جانے پر شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کا یہ اقدام ذرائع ابلاغ کا گلا گھونٹنے کا مذموم ہتھ کنڈا ہے۔ بھارتی فوجیوں نے گزشتہ روز اپنی ریاستی دہشت گردی کی کارروائی کے دوران شوپیاں اور پلوامہ میں 5 نوجوانوں کو شہید کیا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں اگرچہ 7 دہائیوں سے ہر شخص مصائب اور مشکلات سے دوچار ہے، تاہم ان کے مصائب و مشکلات بتانے والے صحافیوں کو بھی ہر صورت جسمانی اور ذہنی خوف میں مبتلا کرنے کی حکمت عملی بھی بھارتی حکمرانوں نے روز اول سے اختیار کر رکھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک مقبوضہ علاقے میں حق گوئی کے پاداش میں کئی صحافی قابض بھارتی فوج اور اس کی شفاق ایجنسیوں کی غارت گری کا نشانہ بن چکے ہیں۔ مودی سرکار کی غیر انسانی پالیسیوں کے سبب جس طرح مقبوضہ جموں کشمیر میں ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے شہری بری طرح متاثر ہو چکے ہیں، اسی طرح آج یہاں صحافی ہونا بھی جرم بن چکا ہے۔ مودی سرکار نے کشمیریوں کی جائز آواز کو دبانے کے لیے قریباً 10 لاکھ فوج کے سہارے علاقے میں جو خوف و دہشت کا ماحول پیدا کر رکھا ہے، اس میں آزادی صحافت کا اب تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ گزشتہ دنوں سری نگر میں کشمیر ٹائمز کا دفتر بھی کوئی وجہ بتائے بغیر بند کیا گیا۔ اس سے قبل یہاں درجنوں صحافیوں کو قابض بھارتی فوج اور پولیس نے بے رحمانہ تشدد کا نشانہ بنایا، یہاں تک کہ معروف کشمیری صحافی شجاعت بخاری کو دن دہاڑے قتل کیا گیا۔ مودی کے وردی پوش گنڈوں نے سینکڑوں کشمیری صحافیوں اور رپورٹروں پر ایسی دہشت بٹھا دی ہے کہ وہ اپنی صحافتی ذمہ داریاں نبھانے میں اعصابی دباؤ محسوس کر رہے ہیں۔ اگرچہ مقبوضہ جموں کشمیر میں حرف حق لکھنے کے سبب صحافیوں پر قدغن اور ظلم و تشدد کوئی نئی بات نہیں، تاہم مودی حکومت نے محض ہندوتوا کی آبیاری کے لیے آج ظلم کی ہر حد کو پار کر لیا ہے۔ انسانی حقوق کی معروف عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کو بھی محض اس وجہ سے بھارت میں کام کرنے سے روک دیا گیا کیونکہ انسانیت کے خلاف مودی سرکار کے سنگین جرائم کا پردہ چاک ہو رہا تھا۔ تبصرہ ختم ہوا۔